حضرات مومنین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پوسٹر کے ذریعے باقاعدہ طور پر اطلاع دی جا چکی ہے کہ آج رضوان سرسوی، رضوان کربلائی، جو کہ سرزمین سرسی سے آپ کا تعلق تھا اور نہایت مولائی، نہایت عبادت گزار، غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا رضوان سرسوی کا شیوا تھا۔ حالات نے ایسے دن دکھائے کہ عید کرنے کے حوالے سے آج سے لگ بھگ 6 سال پہلے دہلی سے لکھنؤ آتے وقت ہمارے بھائی رضوان سرسوی کا ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہوئی، اور یقیناً ایک جوان سال نوجوان جو اپنی بستی میں لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہو، جو صرف اپنی بستی میں ہی نہیں، دہلی میں تمام مومنین کے درمیان کربلائے محلہ میں تمام خدمت زائرین کی کرنا، یہ سب شیوا تھا، اور جس کو اہل سرسی یا رضوان سرسوی سے جو متعلق حضرات ہیں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ کووڈ-19 کو لے کر جو حالات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے دو چار ہوئے ہیں۔ ہر برس رضوان سرسوی، رضوان کربلائی کی مجلس باقاعدہ طور پر ان کے اہل خانہ، بالخصوص ان کے والد صاحب، ان کے بھائی صاحب انعقاد کرتے تھے، جس میں بہترین ذاکرین کا انتخاب کیا جاتا تھا، قرآن خوانی، تلاوت، اور وہ ہر کام انجام دیے جاتے تھے اور انجام دیے جا رہے ہیں جس سے کہ زیادہ سے زیادہ رضوان سرسوی کو ایصال ثواب پہنچ سکے۔ لیکن یہ حالات ایسے ہوئے کووڈ-19 کو لے کر، لاک ڈاؤن کو لے کر، جو سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے مسائل پیدا ہوئے، اس میں ہم لوگ آن لائن مجلس کر رہے ہیں۔ 6ٹھی برسی کی یہ مجلس ہے رضوان سرسوی صاحب کی، اور جیسا کہ علم آپ کے ہے ہی ہے کہ یہ اس مجلس کو بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب مولانا قبلہ رضا رضوی صاحب مقیم حال لندن خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ تو یہ مجلس باقاعدہ طور پر متعلقین رضوان سرسوی صاحب انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میں کافی اچھے طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے۔ مومنین سرسی نے اس پہ کافی محنت کی ہے، اور بالخصوص میں اہل خانہ رضوان سرسوی صاحب کی جانب سے جناب تابش نقوی شجو صاحب اور صادق نقوی اشو صاحب اور عطا نقوی راہل سنگھ چوہان اور مہدی حیدر صاحب، بلال حسین صاحب کا اہل خانہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے پوری اس مجلس کو آرگنائز کرنے میں پوری ٹیکنیکل سپورٹ کی، ویڈیوز کو مینیج کیا، لوگوں کو کنیکٹ کیا۔ تو بہرحال یہ فارمل چیزیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، اور بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو اس کی باقاعدہ طور پر جزا عطا کریں، اور آپ کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا کے، کیونکہ ایک جواں سال کی مجلس دیسا ہے، اور شہزادے علی اکبر کے صدقے میں ہم سب دعا گو ہیں کہ رضوان سرسوی صاحب کو پروردگار جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت کرے، اور یہ باتیں ہونا بھی بہت لازم تھی، ضروری تھی۔ تو آئیے اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، لیکن اس مجلس میں تلاوت کلام پاک کے بعد پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب قائم مہدی صاحب، اور سوز و سلام پیش فرمائیں گے جناب نسیم الحسن سرسوی صاحب، اور سوز و سلام کے بعد مجلس کا باقاعدہ آغاز ہوگا، باضابطہ طور پر آغاز ہوگا، اور مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب مقیم حال لندن خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کے بعد نوحہ خوانی کا سلسلہ بھی آج لائیو آپ دیکھ سکیں گے سرزمین سرسی سے، جس میں جناب مسلم سرسوی شیر علی صاحب جو کہ صاحب اعزاز ہیں انجمن حسینی سرسی کے، وہ نوحہ پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے اب باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور مجلس کے آغاز کے لیے تلاوت کے فرائض انجام دیں گے محترم برادر قاری ندیم نجفی صاحب، اور وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ مومنین سے گزارش ہے، ویور سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यकीनन हम अपने खुदा की किन किन नेमतों का तज़किरा करें, किन किन जो उन्होंने परवरदिगार ने हमें नेमतें अता की हैं। किसी का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता, बस एक कोशिश की जा सकती है कि उसका शुक्र सजदे में जाकर अदा किया जा सके, उसका तज़किरा करके अदा किया जा सके, उसकी हम्द करके अदा किया जा सके। और यही तज़किरे, यही तिलावत कुरानी, ये आयतों का सवाब हमारे भाई रिजवान सिलसिवी साहब की मग़फ़िरत का हिस्सा बनेगा और उन्हें जवारे मासूमीन आला से आला मकाम हासिल होगा। तो बाकायदा तौर पर हाज़रीन मजलिस का आगाज़ कर दिया गया है और आपके इल्म में है कि ये रिजवान सिलसिवी साहब के छठे देसे की मजलिस होने जा रही है। और अब हम पेशवानी के लिए गुजारिश करते हैं बरादर मोहतरम
जनाब क़ायम मेहंदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में अपना नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ। और इसके बाद सोसखानी होगी जिसको जनाब नसीमुल हसन सिसरी साहब व उनके हमनवा अंजाम देंगे। और बाद हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब मुक़ीम हाल लंदन में जिसको खिताब फरमाएंगे। उसके बाद नौहद ख़ानी का सिलसिला जारी होगा। और अब गुजारिश की जाती है मोहतरम जनाब क़ायम मेहंदी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और पेश ख़ानी के फ़राइज़ अंजाम दें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। एक मतला चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मौला अब्बास नंबरदार के हवाले से। हश्र तक तेरा अलम उठता रहेगा, अब्बास हश्र तक तेरा अलम उठता रहेगा, अब्बास हश्र तक लर्ज़ेगा बातिल का कलेजा, अब्बास हश्र तक तेरा अलम उठता रहेगा, अब्बास रन में आई थी जो बैत की हिमायत करने, रन में आई थी जो बैत की हिमायत करने, तुमने उस फौज को नजरों पे था रोका, अब्बास हश्र तक तेरा अलम उठता रहेगा, अब्बास आज भी तेरी जलालत का असर बाकी है, आज भी तेरी जलालत का असर बाकी है, उड़ के रोज़े से परिंदा नहीं जाता, अब्बास हश्र तक तेरा अलम उठता रहेगा, अब्बास मौत के घाट उतरते नजर आते हैं लई, मौत के घाट उतरते नजर आते हैं लई, जंग करते हैं अलिया लबे दरिया, अब्बास हश्र तक तेरा अलम उठता रहेगा, अब्बास क्या बिगाड़ेगी तेरा गर्मी ये महशर अंजुम, क्या बिगाड़ेगी तेरा गर्मी ये महशर अंजुम, होगा जब सर पे अलम का तेरे साया, अब्बास हश्र तक तेरा अलम उठता रहेगा, अब्बास हश्र तक लर्ज़ेगा बातिल का कलेजा, अब्बास हश्र तक तेरा अलम उठता रहेगा, अब्बास।
जज़ाक अल्लाह मोहतरम कायम मेहंदी साहब, हश्र तक उठता रहेगा तेरा अलम अब्बास। जज़ाक अल्लाह, बेहतरीन कलाम आपने पेश किया और यकीनन तिलावत क़राम रब्बानी से मजलिस का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और बेहतरीन इसाले सवाब का एक सिलसिला ऑनलाइन जारी है, जो कि बस इस वक्त ऑनलाइन है। और यकीनन उनसे एक गुजारिश है कि बरदर मोहतरम जनाब रिजवान सिलसिली साहब के लिए एक सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ दें, ताकि ये सिलसिला जो सवाब है मजलिस के हवाले से, ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से, मनक़बत ख़्वानी के हवाले से, तिलावत कलाम रब्बानी के हवाले से, पेश ख़्वानी के हवाले से, सोस ख़्वानी के हवाले से, नवा ख़्वानी के हवाले से, हर हवाले से ज़्यादा इसाले सवाब रिजवान सिलसिली साहब के मरहूम को पहुँच सके और उनके वालिदैन यकीनन बिलखुसूस उनके भाई और उनके वालिद जनाब अलहाज मोहम्मद मेहदी नकवी करबलाई, जो कि राह जान सिलसिली साहब के नाम से मशहूर हैं, और हम उनके बारगाह में ताज़ियत पेश करते हैं उनके बेटे के लिए। और बहरहाल ये एक ऐसा गम है जिसको कोई पुर नहीं कर सकता। बस मैं यही कहूँगा कि शहज़ादे अली अकबर के सदक़े में परवरदिगार आपको सब्र अता करे। और आइए अब बाकायदा तौर पर मजलिस के आगाज़ के लिए और सोस ख़्वानी के लिए हम गुजारिश करते हैं मोहतरम जनाब नसीमुल हसन सिलसिली साहब से और उनके हमनवा से कि वो ऑनलाइन तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा तौर पर मजलिस में सोस ख़्वानी का आगाज़ कर सकें। पिसर ले जा
صفے اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا سر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے نورے نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا حضرت کی یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دوسرا کہا چلا کے سکینہ نے کہا جزاک اللہ سبحان اللہ. جناب نسیم الحسن سرسوی صاحب، آپ نے سوز خوانی کے حوالے سے بہترین کلام، بہترین مرثیہ سامعین کی خدمت میں پیش کیا. ہم رضوان سرسوی صاحب کے متعلقین کی طرف سے، ان کے اہل خانہ کی طرف سے، ان کے والد اور بالخصوص ان کے بھائی کی طرف سے آپ کا اور آپ کے جو ہمنوا ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مومنین، آئیے اب باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں
اور اس وقت کی مجلس کو جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ علی رضا رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. بین الاقوامی شخصیت ہیں آپ اور بڑی مشکل سے آپ سے وقت فراہم ہوتا ہے, اور یہ ان کے بھائی اور بالخصوص ان کے والد صاحب نے بڑی کاوش کی کہ علی رضا رضوی صاحب کے ساتھ ایک مجلس کا انعقاد کیا جائے. اور یقیناً یہ ہم اہل سرسی کے لیے, اہل لکھنؤ کے لیے, اہل ہندوستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت ہمارے مجلس کے حوالے سے اپنا بیان پیش کرنے جا رہی ہے. تو گزارش کی جاتی ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب سے کہ وہ مجلس کا آغاز کریں, اور آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے مرحوم سید مہدی نقوی عرف رضوان سرسوی ولد سید محمد مہدی نقوی کربلائی. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہم صلی اللہ علیہ. خدا مرحوم کے مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, قبر کو منور فرمائے, اور ان کے پسماندگان کو, ان کے اعزاء اقارب کو صبر عنایت فرمائے. جواں سال موت خداوند متعال ان کی روح کو شاد فرمائے, اور نہایت ایثار و قربانی کا جذبہ رکھنے والے ایک جوان, ایک ایسے جوان جس نے انجمن میں اور دوسرے مذہبی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور سخاوت, دوسروں کے کام آنے کا جذبہ, اور بے انتہا خدوم خدمت گزار, یعنی خداوند متعال نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا مرحوم کو کہ خاندان کی عزت کا سبب بنتے تھے, اور جس خاندان کے چشم چراغ تھے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلندتر فرمائے,
اور ان کی قبر کو منور فرمائے، اور خداوند متعال ہم سب کی عاقبت پر خیر فرمائے۔ مجھ سے ان کے خانوادے نے چاہا یہ تھا کہ میں ہندوستان آتا اور وہاں پہ مجلس پڑھتا سرسی جا کے، لیکن حالات، سفر، کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور ویزے کے مسائل اور بہت سے مسائل کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو یہ مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مرحوم مغفور سید مہدی نقوی، معروف بے رضوان سرسوی، کہ ایصال ثواب کے لیے ان کی برسی کی مجلس ہے، ظاہراً چھٹی برسی۔ خداوند متعال نے ہمیں بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کی نعمتوں کا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، فَلَا تُحْصُوهَا، تو تم گن نہیں سکتے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کی نعمتوں کو اگر گننا کوئی چاہے، گننا شروع کر دے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، سانس اس کی نعمت ہے، نظر اس کی نعمت ہے، اور انسان کے جسم میں کتنی مختلف صلاحیات ہیں، انہیں آج تک انسان دریافت ہی نہیں کر سکا۔ ابھی تک ہم جو بدن انسانی سے متعلق جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، دونوں کو اگر حساب کیا جائے تو جو ہم جانتے ہیں وہ بہت کم ہے، جو نہیں جانتے بہت زیادہ۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت باصلاحیت بنایا ہے، اور وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورَ، لیکن اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ ہمیشہ اس کو بقا نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور ہم لوگ بقا کے لیے نہیں بنائے گئے اس دنیا میں، اس دنیا میں فنا کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہماری فنا ہی میں ہماری بقا ہے، یعنی ہم جو باقی رہیں گے وہ ہمارے مرنے کے بعد ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی موت کے بعد کی جو دنیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، زندگی عارضی۔ اور اس عارضی دنیا میں ہی انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں یہاں عارضی طور پہ آیا ہوں، اور وہ اسے اصل سمجھنے لگتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ انسان کیونکہ بھولنے والا ہے، اس لیے اللہ نے اسے تذکر بھی دیا ہے۔ یہ ابھی دنیا عارضی ہے، اور جو خدا کو نہیں مانتے، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ انسان کو موت آنی ہے۔ جب موت آنی ہے تو انسان جانتے ہوئے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم یہاں کچھ مدت کے لیے ہیں، پھر بھی اس دنیا میں لوگ اتنے بڑے جرائم کر دیتے ہیں، بڑے بڑے مجرم بن جاتے ہیں، قتل و غارت، فتنہ فساد، نہ جانے کون سے گناہ انسان سر انجام دے دیتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، ہم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں، اور یہ فانی ہے دنیا۔ اس کے باوجود یہ بھی عارضی، سب کو پتہ ہے کہ عارضی ہے، پھر بھی اتنے بڑے گناہ، پھر بھی انسان کے اس دنیا سے لگاؤ، پھر بھی انسان بھلا دے اللہ کو، اس کے رسول کو، اہل بیت کو، اور آخرت کو۔ یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے انسان جو ہے وہ دنیا کا ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دیں، انہی میں سے ایک نعمت ہے ہماری خلقت۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اس نے ہمیں ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ پتھر بنا دیتا، جانور بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے، ہم نہ لڑ سکتے تھے نہ کہہ سکتے تھے۔ انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں صحیح سالم بنایا،
یہ نعمت ہے. وہ اللہ بہت سے بیمار بھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بہت سے مختلف محرومیتوں کے شکار ہوتے لوگ، تو اس نے ہمیں صحت کے ساتھ، یہ بھی نعمت ہے. اور پھر ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمتیں چھن جانا بری بات نہیں ہے، لیکن ایمان کی نعمت کبھی نہ چھنے. ہمیشہ دعا مانگیں کہ ہمیشہ ایمان کی نعمت سے سرشار رہیں، کیونکہ وہ جو ایک لحظہ خدا نہ کرے اگر ایمان چھن گیا اور اسی لحظے میں موت آ گئی تو انسان دنیا سے بے ایمان چلا جائے گا. تو ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. تو ایمان کی دولت، ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اہل بیت صاحب پہ صرف ایمان نہیں بلکہ ہم ان کی ولایت اور امامت کے قائل ہیں، ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے، پیغمبر سے متصل ہونے کے قائل. بہت بڑی نعمت کہ صحیح عقیدے پہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور صحیح عقیدے پہ ہونے ہی سے انسان چلتا پھرتا اس کی ہر چیز عبادت شمار ہو رہی ہے. اور اگر بہت سے ایسے ہم کام کر رہے ہیں کہ جو ہمیں احساس بھی نہیں ہے لیکن ہمیں ان کاموں کا بھی ثواب مل رہا ہے صرف اس لیے کیونکہ ہم باایمان ہیں. صحیح عقیدہ ہونا کتنا ثواب ہوگا کہ انسان صحیح عقیدے کے ساتھ چل پھر بھی رہا ہے، سانس لے رہا ہے، یہ بھی سب عبادت ہے اگر سے عقیدہ صحیح ہے. توحید سے متعلق، عدل سے متعلق، نبوت سے متعلق، ختم نبوت سے متعلق، امامت اور ولایت سے متعلق، اور معاد. بہت سے لوگوں کے شیعہ گھرانوں میں پیدا ہوتے ہوئے آج کل تو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ شیعہ گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے عقائد صحیح نہیں ہوتے، پل بڑھ جاتے ہیں اور بنیادی دلیلیں توحید پہ نہیں دے پاتے، عدل کو ثابت نہیں کر پاتے، نبوت کے متعلق کوئی دلیل مانگ لے، ختم نبوت ثابت کرنے کے لیے متعلق کہے، امامت و ولایت سے متعلق ایسے ایسے شکوک و شبہات ذہنوں میں، یا معاد قیامت سے متعلق. تو یعنی یہ تمام نعمتیں ہیں. صحیح عقیدہ ہونا بہت بڑی نعمت. تو یہ انسان صرف یہ نہ کہے کہ صرف صحیح، پہلے سب سے بڑی کہ صحیح عقیدہ ہونا، صحیح عقیدے کے ساتھ پھر بعمل ہونا. کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایمان لے آیا، ایمان کافی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے. کہ آج کل ایک جملہ بہت زیادہ مجھے پسند آیا، یہ دیکھنے کو ملا کہ اگر آپ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ سب سے اچھا عقیدہ ہے تو پھر آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ کا عمل سب سے اچھا عمل ہو. اور اگر آپ بے عمل ہیں تو پھر اپنے عقیدے کا ڈھنڈورا پیٹنا بند کر دیجیے، کیونکہ جو عقیدہ آپ کو نہیں بدل سکا دوسروں کو کیا بدلے گا. تو اس لیے عقیدہ بہترین ہونا چاہیے اور عقیدے کے ساتھ ساتھ انسان کو بعمل ہونا چاہیے. عقیدہ بھی صحیح ہو اور پھر عمل ہو. اور بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ کہ بھی ہم شیعہ ہیں تو ہمیں عمل کی ضرورت نہیں. ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی. ٹھیک ہے، آخرت میں کہیں نہ کہیں تو ہم بخشے ہی جائے گا کوئی بھی آدمی جو عقیدہ رکھنے والا ہے، لیکن جو باز پرس ہوگی اور خود شفاعت میں داخل، کیونکہ کئی لوگوں کی شفاعت تو موت کے وقت ہو جاتی ہے، کئی کی قبر میں پہلے دن ہو جاتی ہے، کئی کی قبر میں کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ سال برسوں بعد، کچھ کی شفاعت روز قیامت ہی ہوگی. اس دوران اتنی مدت کب تک قیامت نہ آئے تب تک عذاب اگر ہو، خدا نہ کرے. تو یہ شفاعت ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے اور وہ شفاعت تبھی کریں گے. ہم سب شفاعت کے محتاج ہیں سب. تو کوئی بھی آدمی شفاعت کا انسان توقع تبھی رکھے گا جب اس کا کوئی عمل ہو، کہے کہ بھئی میں آپ کی زیارت کی، میں نے کوئی عمل کیا. یعنی انسان باعمل بنے کسی حد تک، جتنی اپنے اندر خوبیاں پیدا کر سکے، جتنا عمل کر سکے. اور اس عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے، صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ انسان معرفت محمد و آل محمد رکھتا ہو، کیونکہ وہ عقیدے کا جز ہیں. بہت سے آج جو ہیں وہ پہچانتے ہیں، نام معلوم ہے، لیکن
ان کی عظمت، ان کی ولایت، ان کا مقام، ان کی منزلت، ان کے فضائل ماننا تو دور کی بات ہے، معلوم ہی نہیں ہوتے بہت سوں کو۔ معلوم ہونا اور پھر معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ ذہن میں شک نہ آنے دینا ان کی منزلت اور ان کی عظمت سے متعلق۔ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ صحیح، یعنی ان کی معرفت، پوری طرح سے تو معرفت کوئی بھی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ ان کا بھی رتبہ بہت بلند ہے۔ کبھی اگر فضائل پڑھے جاتے ہیں یا کچھ پڑھا جاتا ہے تو یہ اسی لیے کہ ان کی معرفت جو ہے، ہمارے معرفت بڑھے، ہمارا عقیدہ صحیح رہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ عمل سے متعلق نہیں سننا چاہتے، بہت سے عقیدے سے متعلق نہیں سننا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ عقیدے کی نفی کرو نہ عمل کی نفی کرو، دونوں چیزوں کا ہماری زندگیوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ذرا جو حدیث میں نے انتخاب کی ہے ذرا اس سے متعلق مطالب پیش کروں۔ دیکھیں، مجمع کے بغیر بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ سامنے مجمع نہ ہو، ہم آپ کے سامنے صرف اسکرین پہ بولیں۔ میں مجلس کا عادی ہوں، مجلس جو ہے وہ ممبر ہو، امام بارگاہ ہو یا گھر یا کچھ بھی، کہ جہاں مومنین جمع ہوں، تو بغیر مومنین کی جو ہے وہ مجلس سامنے موجود نہ ہوں تو اس کو پڑھنا بہت مشکل ہے میرے لیے، مجھ جیسوں کے لیے۔ تو اب انسان کی زندگی میں مختلف مراحل ہیں اور پھر کیفیات، اور یہ بہت سی چیزیں کا تعلق دل سے ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہے، دل و دماغ سے، اور اسی طرح سے محبت، اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، یہ کیفیت کا نام ہے۔ محبت جو ہے وہ، ہاں جس سے محبت ہو، انسان پھر عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کس سے محبت کرتا ہے، کہ جس کا چاہنے والا ویسا ہی اس کا عمل اپنائے گا، لیکن محبت جو خود ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ ہر انسان، جو انسان جس کے ساتھ محبت کرے گا، ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، جو انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جس کے ساتھ محبت، جس سے بھی محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ حَجَرًا، چاہے وہ پتھر ہی سے محبت کرتا ہو، وہ اس پتھر کے ساتھ محشور ہوگا۔ انسان کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اللہ اسی کے ساتھ اسے محشور کرتا ہے۔ اس لیے ایسوں سے محبت کریں جو انسان کی بخشش کا سبب بنے، نجات کا سبب بنے، انسان کی شفاعت کا سبب بنے۔ یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ کسی غلط ہستیوں سے محبت کر لے، لوگوں سے۔ تو محبت، تو کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اب مولا حل الحب والبغض من الایمان، کیا محبت اور نفرت، محبت اور بغض، ان کا کوئی ایمان سے تعلق ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، حل الایمان الا الحب والبغض، کیا ایمان محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی ایمان ہے ہی محبت اور نفرت، اللہ سے، اللہ والوں سے محبت کرنا، اور اللہ کے دشمنوں سے اور اللہ کے جو اللہ والے ہیں ان کے جو دشمن ہیں ان سب سے نفرت کرنا۔ تو انسان جو ہے وہ اگر ایمان لے آئے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ ایمان نام ہی محبتوں کا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہر چیز میں ایک توازن رکھنے کا نام ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اور صرف محبت کی بات کریں، محبت ہی سکھاؤ۔ عیسائیوں سے بہت سے مسلمانوں نے یہ جملہ لے لیا ہے، بہت سے قادیانی احمدی اس جملے کو پیش کرتے ہیں کہ سب کے لیے محبت اور کسی کے لیے نفرت نہیں، لو فار آل ہیٹڈ فار نن، اس طرح کے جملے، یعنی اس سے اور بہت سے مسلمانوں کے اندر ایسی باتیں آنے لگی اور بہت سے ہمارے شیعوں میں ایسی باتیں آنے لگی کہ ہم اصلاً صرف محبت کرتے ہیں، ہم کسی اور سے نہیں، غلط چیز سے، غلط کام سے، غلط افراد سے دوری کرنا، بیزاری کرنا، نفرت کرنا، یہ جزو دین ہے۔ اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ انسان یہ نہیں کہتا میں صرف اور صرف اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، نہیں، میں ان کے دشمنوں سے بھی بیزاری کرتا ہوں۔ یہ بہت یہ ہمارا جز ہے۔ کلمہ ہی شروع ہوتا ہے لا سے، لا الہ،
کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ الہی، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، کلمہ بن سکتا تھا اللہ میرا الہ ہے، اللہ میرا معبود ہے. اور اس جملے پہ تو مشرکین مکہ کو اعتراض ہی نہیں تھا کہ بھی جہاں اتنے ہم نے خدا مان لیے، بت مان لیے، دیکھے ہوئے خدا مان لیے، وہاں ایک اندیکھا خدا جس کو ہم نے نہیں دیکھا. لیکن پیغمبر اسلام نے کلمہ کو شروع ہی کیا لا الہ سے، کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو اب کوئی لائق پرستش نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ کے. معبود نہیں یعنی یہی کہ لائق پرستش نہیں، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے. الہ کہتے ہیں معبود، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے. سورج کے لوگ عبادت کرتے تھے، وہ الہ تھا ان کا. چاند کی کرتے، ستاروں کی، آگ کی، گائے کی، سانپ کی، نہ جانے کن کن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں ان کے لیے الہ ہے، یعنی ان کے لیے معبود ہے. پیغمبر اسلام نے پہلے کہہ دیا لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. نفی سے پھر انسان آگے بڑھتا ہے کہ صرف اللہ کو ماننا اپنا معبود. اسی طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں رسول خدا کو میں مانتا ہوں، ہم نبی مانتے ہیں، بعد والوں کو نہیں. بھائی رسول خدا خاتم النبیین ہے، آخری نبی. بہت سے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. وہ اہل بیت کو ماننا کافی نہیں ہے، ان کے دشمنوں سے بیزاری بہت ضروری ہے. خدا ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ایسے کثرت سے روایات موجود ہیں کہ جہاں پوچھا کسی نے کہا مولا میں آپ کی جد کو مانتا ہوں، کیا ان کے دشمنوں سے متعلق؟ کیا انہیں بھی مانتا ہوں، مثلا مخالفین کے متعلق؟ انہوں نے کہا پھر نہیں مانتے. یعنی اگر کوئی آدمی کہے کہ میں بتوں کو سب کو مانتا ہوں، میں آپ کے اللہ کو بھی مان لیتا ہوں، کیا توحید قبول ہے؟ نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی مانتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، انہیں مانتا ہوں، اور ان کے بعد جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے ہوئے انہیں بھی مانتا ہوں. نبوت قبول ہے؟ نہیں. خاتم النبیین ماننا تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ماننا ضروری ہے. پھر ایک آدمی کہتا ہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں لیکن ان کے سارے دشمنوں کو بھی مانتا ہوں، کیا یہ اہل بیت کی ایسی محبت قبول ہے؟ نہیں. جب تک کہ ان کے دشمنوں سے بیزاری نہ ہو تب تک ایسی محبت قبول ہی نہیں. امیر رومین علیہ السلام کا فرمان ہے اصدقاء کا ثلاثۃ و اعداء کا ثلاثہ، تمہارے 3 دوست ہیں اور 3 دشمن. واما اصدقاء، جہاں تک تمہارے دوستوں کا تعلق ہے تو وہ کون کون ہے؟ صدیقوں کا، تمہارا اپنا دوست تمہارا دوست، جو تمہارا دوست ہے وہ دوست ہے، یہ واضح سی بات ہے. وہ صدیق و صدیقے کا، جو تمہارے دوست کا دوست ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے. دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دوست کو دوست سمجھو. جو آپ کا دوست ہے اس کا بھی اگر کوئی دوست ہے اسے اپنا ہی دوست سمجھو، کیونکہ دوست کا دوست ہے. تیسرا دوست کون ہے؟ وَقَا عَدُوُّ عَدُوِّكَ، تمہارے دشمن کا دشمن وہ بھی تمہارا دوست ہے. ایک میرا دشمن ہے اور اس کا ایک اور دشمن ہے، کیونکہ اس کا اور میرا دونوں کا دشمن ایک ہے، اس لیے کہ ہمارا وہ دوست ہو گیا. پھر فرماتے ہیں وَأَعْدَاءُ کا ثلاثہ. دیکھیں بہت سی حدیث سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے، انسان کی بہت بصیرت بہت تدبر چاہیے ہوتا ہے. معصوم کا فرمان ہے کہ حدیثنا صعب مستصعب، ہماری حدیث بہت سخت ہے اور اسے رکھا ہی سخت گیا، مشکل بنا کے رکھا. لا يتحملہ الا ملک مقرب اور نبی مرسل اور مومن امتحنہ اللہ قلبہ للایمان. کوئی ہماری حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے ایک ملک مقرب کے، ایک اللہ کے مقرب فرشتے کے، کسی نبی مرسل کے، یا وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا، صرف وہ سمجھ سکتا ہے. اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں وہ اما اعداء، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو کون کون تمہارا دشمن ہے؟ عدو کا، تمہارا اپنا دشمن تمہارا دشمن ہے. وعدو صدیق کا، تمہارے دوست کا جو دشمن ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہے. دیکھیں دوست کا دوست دوست ہے، دوست کا دشمن دشمن ہے. دوستی کا تقاضا یہ ہے جس سے محبت کرتے ہو، جس سے دوستی رکھتے ہو، اس کے دوست کو دوست سمجھو، اس کے دشمن کو دشمن سمجھو. اور پھر فرماتے ہیں تیسرا دشمن کون ہے؟ وہ صدیق و عدوک، اور تمہارے دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہے، کیونکہ وہ تمہارے دشمن کا دوست ہے. وہ دوست کا ساتھ دے گا، تمہارا ساتھ نہیں دے گا. دھوکے میں نہ رہنا. بہت سے لوگ بہت جلدی دھوکہ کھا لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دشمنوں کو مار دو، ان سے بدلے لو، ان پہ تہمتیں لگاؤ، ان کی غیبتیں کرو، نہ، یہ سب چیزیں نہیں میں کہہ رہا ہوں، نہ یہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو دوست کی شناخت ہونی چاہیے، دشمن کی شناخت ہونی چاہیے.
چاہے وہ آج کا دوست اور دشمن ہو، چاہے وہ 1400 سال پہلے کا ہو، چاہے 1200 سال پہلے کا ہو، چاہے 61 ہجری کا ہو، چاہے 255 ہجری میں 260 ہجری کے اندر ایسا ہو، اور چاہے وہ آج 1441 ہجری میں ایسا ہو. تو بہت ضروری یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شناخت رکھتا ہو کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کسے پہچانتے ہیں. تو اب یہاں پہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ خود امام فخر الدین رازی علیہ سنت کے بہت بڑے بڑے دو علماء ہیں، دونوں مفسر قرآن، دونوں نے اس حدیث کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستند قرار دے کے اپنی تفسیر میں لکھا. تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے اور جار اللہ زمخشری نے الکشاف میں دونوں نے لکھا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار باش، جو بھی محمد و آل محمد کی محبت رکھے گا، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرے گا، وہ شہادت کی موت مرے گا. یہ تقریباً 10 سے 12 جملے ہیں پیغمبر اسلام کے، اور 3 جملے بغض رکھنے والوں سے متعلق ہے. تو اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ محبت رکھنے والے، آج اتنے 1400 سال بعد 1200 سال بعد آ رہا ہے آل محمد کی محبت رکھنے والا، اور آج بھی وہ بخشش کے لائق ہے، بخشش کے قابل ہے، کیونکہ محبت کرتا ہے ان سے کہ جو اللہ والے ہیں، اور اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا کیونکہ وہ محبت رکھتا ہے. تو اس زمانے میں حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کا رتبہ رکھتا ہے. تو اب یہ محبت کا تقاضا ہے. انہوں نے اس زمانے میں ہمیں یاد کیا، ہم اس زمانے میں انہیں یاد کرتے ہیں. یہ ان کا ہم پہ احسان ہے، اور ہمارے ان کے ساتھ صرف اور صرف ان کی عظمت کی وجہ سے محبت ہے. ہماری ضرورت ہے ان کی محبت، ان کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. دوسری چیز، تو اب وہاں پہ فرمایا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جو بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ مغفور اللہ مرتا ہے، یعنی اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. اور جو بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اسے فرشتے قبر سے جنت میں ایسے لے جاتے ہیں جیسے دلہن کو باپ کے گھر سے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. یعنی کتنے مثبت جملے استعمال کر رہے ہیں سرور کائنات. تو آج ہم محبت کا دم بھرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ان کی محبت کے بغیر گزارا نہیں، اور ان کی محبت کے بغیر ہم دنیا میں جی نہیں سکتے. جی سکتے ہیں، لیکن یعنی وہ زندگی کیا ہے جو آل محمد علیہ السلام کے بغیر انسان گزارے، جو ان کے بغیر محبت کے گزارے. ایسے آدمیوں کا بھی کوئی جینا ہے. تو آج تقاضا یہ ہے کہ آج ایک جوان جو کہ عاشق تھے آل محمد علیہ السلام کے، محبت کرتے تھے، ہم ان کی یاد میں، اور اللہ ومن مات علی بغض آل محمد، اور جو بغض رکھتے ہوئے مر جائے ماتا کافرہ، وہ کفر کی موت مرتا ہے. اور اس کے پیشانے پہ لکھا جاتا ہے وہ مایوس میں رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. خداوند متعال نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، کیونکہ شوال میں برسی رکھی گئی ہے. یہ ایام انہدام جنت البقیع کے ایام ہیں، کیونکہ ابھی گزری ہے تاریخ 8 شوال، جس میں 95 برس پہلے جنت البقیع کو منہدم کر دیا تھا آل سعود نے، یعنی ان ملعونوں نے ائمہ بقیع اہل بیت علیہ السلام کے روضوں کو اور ازواج رسول رضی اللہ عنہن اور صحابہ رسول رضی اللہ عنہم کے روضوں کو گرا دیا. سب کے مزارات تھے، شہداء کے مزارات تھے، بڑی بڑی ہستیوں کے سارے مزارات جنت البقیع میں ڈھا دیے گئے. کیونکہ وہ ایام ہیں، ابھی پچھلے ہی ہفتے چند دن پہلے تاریخ گزری ہے، تو اس لیے میں اہل بیت بقیع کے ہی مصائب پیش کرنا چاہوں گا. تو ائمہ بقیع علیہ السلام کے اتنے مصائب ہیں، کون کون ہیں؟ بہرحال
کچھ ہستیوں سے متعلق اختلاف ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ سے متعلق ہے کہ وہ گھر میں جناب امیر علیہ السلام ہی کی دفنائی گئیں، یا روضہ رسول کے پاس، مسجد اور روضہ رسول کے درمیان میں، یا جنت البقیع میں. بہرحال لیکن روایت ہے کہ جنت البقیع میں مادر امیر المومنین حضرت فاطمہ بنت اسد جنت البقیع میں، اور 4 ہمارے امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام. پھر بہت سی اور ہستیاں، ازواج رسول جناب ام سلمہ ہیں، جناب ام حبیبہ ہیں، جناب تو ازواج رسول. اسی طرح سے پھر جناب اہل بیت علیہ السلام کی اور بہت سی ہستیاں، حضرت عقیل، حضرت جعفر طیار، حضرت صفیہ رسول خدا کی پھوپھی، حضرت ام البنین، حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ. اسی طرح سے بہت سی جلیل القدر ہستیاں. اور صرف جنت البقیع کو نہیں منہدم کیا، احد کے شہداء کے جو میدان احد میں حضرت حمزہ، ان کے بھی روزوں کو مسمار کر دیا. پھر جنت معلیٰ حضرت خدیجہ جناب ابو طالب کے روزوں کو مسمار کرا، اجداد رسول خدا کے روزوں کو مسمار کیا، حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب وغیرہ، حضرت عبد مناف، حضرت ہاشم. پھر حضرت رسول خدا کے دونوں فرزند حضرت قاسم و عبداللہ، پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ. ان سب ہستیوں کے علیہ السلام اجمعین، ان سب ہستیوں کے روزوں کو مسمار کر دیا گیا. تو چند جملے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ مولا حسن مجتبیٰ کون ہیں. امام حسن مجتبیٰ جو کریم اہل بیت، سخی کریم، اور ان کے بے انتہا فضائل، جہاں اتنے فضائل وہاں اتنے ہی مصائب، کہ انہوں نے وصیت کی کہ مجھے امام حسین علیہ السلام سے کہ بھائی مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنا دیجئے گا. اور پھر خود ہی کہا، رو کے کہا کہ لیکن میرے بھائی اگر مجھے میرے نانا کے پاس دفن نہ ہونے دیا جائے تو بے شک مجھے جنت البقیع میں دفنا دیجئے گا. نانا کا شہر ہے، مقدس شہر ہے، جنگ نہ کیجئے گا. جو جعدہ بنت اشعث ملعونہ نے ایک منصوبے کے تحت اپنے معاون صاحب نے منصوبہ بنایا اور امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا، کئی مرتبہ زہر دلوایا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن آخری دفعہ جب زہر دیا تو امام کے کلیجے کے ٹکڑے روز قیامت جناب فاطمہ زہرا امام صادق صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ کہیں گی پروردگارہ مجھے دونوں میرے بیٹوں کی شہادت دکھا دے، تو ایک پردے پہ باقاعدہ سارے میدان محشر میں لوگ دیکھیں گے کہ کیسی شہادت ہوئی تھی. جیسے آج اسکرین پہ پردے پہ سب کچھ چلتی ہے، فلم چلتی ہے، ویسے ہی ایک مرتبہ ایک پردے پہ سب نظر آئے گا کہ کیسے ہوگا. اللہ سب کو دکھائے گا، ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی. تو ہم صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ رو کے کہیں گی پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. تو اللہ کہے گا کہ اے فاطمہ آج آپ جو مانگے عطا ہوگا. تو جناب سیدہ شفاعت کا اللہ سے مطالبہ کریں گے. اللہ کہے گا جس کی چاہیں آپ شفاعت کیجئے سیدہ. تو آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب زہر دے دیا گیا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کسی خادم سے اپنے کہا جاؤ جا کے میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ. فوراً خادم گیا، جناب سید الشہداء علیہ السلام کو بلا لایا. امام حسین علیہ السلام جیسے ہی آنے کے بعد کہا بھیا یہ کس نے مجھے آپ کی شہادت کا داغ دیا، کس نے آپ کے غم میں مبتلا کیا؟ تو کہا نہیں بتایا. بہرحال ایک مرتبہ کہا کہ مجھے تش لا دو کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. کہا یہ تش چھپا دو اے حسین، یہ تش چھپا دو. کہا بھیا کیوں چھپا دوں؟ کہا بھی زینب ام کلثوم آنے والی، میری بہنیں نہ دیکھیں، میری بہنیں میرے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھیں، یہ تش چھپا دو. وہ امام جو یہ برداشت نہ کرے میری بہنیں دیکھیں، کہ میری بہنیں دیکھیں کہ ہمارے بھائی کا کیا عالم ہے. وہی بہنیں جب میدان کربلا میں لاشیں پامال ہوتے دیکھیں، کہیں جناب سید الشہداء کا لاشا، لیکن سارے لاشیں اٹھوا لیے گئے. لیکن اگر لاشا پامال ہوا تو امام حسین علیہ السلام کا لاشا یا چند اور لاشوں سے متعلق کہا کہ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے
رونا شروع کیا. میرے بھائی آپ کا غم میرے لیے بہت زیادہ صدمہ. ایک مرتبہ جناب امام حسن مجتبیٰ نے کہا اتبکی علیہ ام ابکی علیک، اے میرے بھائی کیا آپ مجھ پہ گریہ کر رہے؟ میرا تو آج بھی جی چاہتا ہے میں آپ پہ روؤں، میں آپ پہ گریہ کروں. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی دن ایسا نہیں جیسا دن آپ کا ہے. نانا کے پاس بابا تھے، اماں کے پاس بابا تھے، بابا کے پاس ہم تھے، میرے پاس آپ ہیں، عباس ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا. 70 قدم کے فاصلے پہ ایک بہن کھڑی دیکھ رہی ہے. مولا امام حسن مجتبیٰ نے کہا ہے میرے بھائی مجھ پہ گریہ نہ کیجئے، مجھ پہ سب روئے اے حسین، لیکن آپ مت روئیے گا کیونکہ آپ کا غم بہت زیادہ ہے، آپ کی تنہائی، آپ کے مصائب میں مولا حسن آپ پہ لاکھوں روحیں ہماری قربان. مولا آپ پھر بھی اپنی شہادت پہ بھی مولا حسین پہ گریہ کر رہے ہیں. مولا حسن کا لاشا چلا، تابوت برآمد ہوا، کچھ بہنیں کھڑی رو رہی تھی، ابھی جناب زینب گریہ ہی کر رہی تھی کہ صحن میں بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے دلاسے دے رہی ہیں، یتیم بچوں. اتنے میں تابوت واپس آ گیا. اب جو تابوت آیا تو تابوت میں لاشیں پہ تیر تھے، مولا حسن مجتبیٰ کے لاشے میں تیر. ارے یہ اتنے تیر، جناب زینب نے ایک بھائی کا لاشا تیروں پہ دیکھا، دوسرے کے لاشے سے تیروں کو نکالا. ایک بہن نے بڑے غم دیکھے، رو رو کے کہتی ہوں گی ہائے اماں ذرا آگے دیکھیں آپ کا حسن. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ مرحوم سید مہدی نقوی معروف بے رضوان سرسوی ولد سید محمد مہدی نقوی الکربلائی، پروردگارہ مرحوم کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہم سب کو امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. بانی مجلس اور اس خاندان کے جتنے بھی دیگر مومنین و مومنات غم زدہ ہیں ان سب کو صبر عنایت فرما، ان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، خصوصاً بلد و سامرہ کے روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ جتنے مومن و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. بہت سے لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما. دنیا میں حالات خراب ہیں، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے. پروردگارہ مومنین کی، تمام انسانیت کی کرونا وائرس سے حفاظت فرما. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. جتنے مومن و مومنات مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو ہمیں پروردگارہ زندگی میں بار بار حج، عمرہ اور زیارات کی سعادت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے ذات و جلال کا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمارے جہاں جہاں پہ بھی مومنین بسے ہیں سب کی حفاظت فرما. خصوصاً جہاں سرسی میں اور جگہوں پہ یہ جو مجالس برپا کی جا رہی ہیں سب مجالس کی حفاظت فرما. آگے محرم آنے والا ہے. پروردگارہ لاک ڈاؤن ہے، یہ دوسرے حالات خراب ہیں، حالات کو بہتر فرما تاکہ اعتداری بہتر انداز سے ہو سکے. اور پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ائمہ بقیہ علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مولا اور آقا کو ہم سے خوشنود و راضی فرما. پروردگارہ دنیا کے حالات بہت خراب ہیں، ہمارے اور ہمارے نسلوں کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے اعزاء قارب سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اور ہم سب کو دنیا سے
با ایمان موت عنایت فرما پروردگارا ہمارے جہاں جہاں پہ بھی اس وقت مومن مومنات بسے ان کے سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم سید مہدی نقوی فرزند سید محمد مہدی نقوی کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ قبلہ علی رضا رضوی صاحب، آپ نے بڑا نصیحت آمیز بیان فرمایا، مومن کے درمیان بیان جاری رکھا، اور ہم رضوان رضوی صاحب کے اہل خانہ کی طرف سے آپ کے ممنون اور متشکر ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کر آن لائن مجلس کو خطاب فرمایا، اور پروردگار اس ذکر سید الشہداء کے صدقے میں رضوان رضوی کے درجات بلند فرماؤں، جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرمائے. اور جیسا کہ اعلان میں آپ کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ مجلس کے بعد نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہوگا، اور ہم اب نوحہ خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب مسلم سرسوی شیر علی صاحب سے، جو کہ صاحب بیاض ہیں انجمن حسینی سرسی کے. گزارش کی جاتی ہے کہ نوحہ پیش فرمائیں. درد سینے میں اٹھا کوئی اپنا نہ رہا، رو کے سرور نے کہا، رو کے سرور نے کہا، ہائے اکبر میرا، 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 ہائے اکبر میرا. تیرے سینے سے میں برچھی کو نکالوں گا بھی، خود کو اور اہل حرم کو بھی سنبھالوں گا بھی. آ گیا بابا تیرا، آ گیا بابا تیرا، ہائے اکبر میرا، ہائے اکبر میرا. میری 18 برس کی ہے کمائی رنگ میں، جس کے ہونے سے اجالا تھا میرے آنگن میں. المدد شیر خدا، المدد شیر خدا، ہائے اکبر میرا، ہائے اکبر میرا. بھائی عباس کے مرنے نے کمر ہے توڑی، اور اکبر
کے حالات بھلا جا کے کہوں گا کس سے، ہو گیا ہوں تنہا، ہو گیا ہوں تنہا، کوئی مقتل میں مددگار نہیں ہے میرا، آپ امداد کو آ جائی یہ میری بابا، کیسے اٹھے لاشا، کیسے اٹھے لاشا، ایک احساس میری جان ہی لے لے گا بھی، میرے بیٹے کو تمنا تھی بڑی پانی کی، سامنے تھا دریا، سامنے تھا دریا، دو گھڑی پہلے میرے گھر میں بڑی رونق تھی، اور اب میرے سوا گھر میں نہیں ہے کوئی، ہر طرف سناٹا، ہر طرف سناٹا، میں نے سوچا تھا کہ اکبر کی کروں گا شادی، ہائے افسوس مقدر نے لکھی بربادی، خواب پورا نہ ہوا، خواب پورا نہ ہوا، غم کا عالم یہ سرے کربو بلا تھا نجمی، جس طرف دیکھو ادھر شورے بکا تھا نجمی، جب یہ بولے مولا، جب یہ بولے مولا، جزاک اللہ جناب محسن سسوی صاحب، آپ نے شہزادے علی اکبر کے حوالے سے بہترین نوحہ سامعین کی خدمت میں پیش کیا۔ ہم رضوان سرسوی صاحب کے متعلقین، ان کے اہل خانہ، ان کے پسماندگان کی جانب سے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص جناب قاری ندیم نجفی صاحب جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے، ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ محترم جناب قائم مہندی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے پیش خوانی کے فرائض انجام دیے، اور جناب نسیم الحسن سسوی صاحب و ان کے ہمنوا کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور محترم مسلم سرسی شریف صاحب جو کہ صاحب بیاض ہیں انجمن حسینی سرسی کے، ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ پس منظر میں نہیں ہوتے ہیں، پس منظر ہوتے ہیں، مطلب کیمرہ رہتے ہیں، ان کا ذکر وہ نظر تو نہیں آتے، لیکن ان کی بڑی خدمت رہتی ہے، اور وہ حضرات جو ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنی ٹیکنیکل سپورٹ کرتے ہیں، ان میں میں جناب باقر مہدی صاحب اور ان کے والد کی طرف سے جناب تابش نقوی شجو صاحب کا اور صادق نقوی اشو صاحب کا، عطا نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، راہل سنگھ چوہان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو لکھنؤ سے پوری مجلس کو مینیج کر رہے ہیں، مہدی حیدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کیمرے پہ اس وقت ہیں، بلال حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو
यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट करते हैं टेक्निकल चीज़ों को, और तमाम व्यूवर्स का बिलखुसूस अहल खाना की तरफ से रिजवान सिरसवी साहब की अहल खाना की तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त फराहम किया और इस मजलिस में हमारे साथ शरीक हुए। अहल सिरसी की जानिब से, बाखर साहब की जानिब से और कि तमाम शोरा का जनाब जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, और बिलखुसूस हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना अली रज़ा रिजवी साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है। और एक ऐलान आपकी खिदमत में और अर्ज़ कर दूँ, कल शब में 9 बजे एक मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। मरहूम सैयद साबिर हसन साहब इब्न शाह मोहम्मद आशूरी हुसैन मरहूम मजलिस शब में 9 बजे कल मुनक़्क़िद होगी, और इस मजलिस को अली जनाब मौलाना अल्लामा मोहम्मद हुसैनी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। तो तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि आप उसमें भी ऑनलाइन शिरकत फरमाएँ और जो मरहूमीन हैं उनके लिए सवाब और अज्र का बायस बने। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।